دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی عجیب و غریب واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا اس دنیا میں میرے علاوہ تیرا کوئی بندہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے، یعنی مجھ سے زیادہ گیان والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ دنیا میں وہ کون خوش نصیب ہیں جنہوں نے آب حیات پیا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس پانی کو ایک بار پی لے اسے موت نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کتنے نبی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سارے سوالوں کے جواب بہت ہی آسان اور شارٹ میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب فرعون اپنی فوج سمیت دریائے نیل میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر واپس لوٹ آئے، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو کون سا بندہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر کے کنارے چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچ پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے سفر کا ساتھی بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ مجمع البحرین ایک سمندر کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی مانگا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی دے دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا
کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ اس طے شدہ معاملے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے، آپ میری بھول پر مجھے سزا نہ دیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر نہیں رہ پایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ ہے، موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا اجر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی اور لوگوں کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہیں کر سکے اور یہ فرمایا جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ ہے، تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ کچھ مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے کشتی محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے ماں باپ کو کفر میں نہ مبتلا کرتے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کی شادی ایک نبی سے کی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے،
بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ اب دوستو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار عالم، کیا کوئی بندہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، اور ان کے باپ کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں بلیہ کا معنی ہوتا ہے احمد۔ خضر ان کا لقب ہے، اور خضر کا معنی ہے ہریالی چیز۔ تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ دادا بادشاہ تھے۔ علماء نے فرمایا ہے جو مسلمان حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے باپ کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر ولی ہیں، اور اکثر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات کیسے ملا۔ تو حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی سورہ کہف کی آیت نمبر 86 سے لے کر 98 تک کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے پشچم کا سفر کیا، ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں حضرت خضر پشچم کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے حضرت خضر ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ انہیں سورج ڈوبنے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ سورج ایک کالا چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانور کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کے کھانے کا کوئی دوسرا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ارد گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگ حضرت ذوالقرنین کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔